قرآن پاک میں ایک ایسی آیت ہے جو شاید ہم میں سے ہر ایک کو زبانی یاد ہے۔ بچپن میں اسے ڈر سے بچنے کے لیے پڑھا، بڑے ہو کر نمازوں کے بعد اس کا ورد کیا، لیکن شاید ہی کبھی رک کے سوچا ہو کہ یہ چند جملے اپنے اندر کیا کچھ سمیٹے ہوئے ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 کی، جسے ہم سب آیت الکرسی کہتے ہیں۔ اور اسے قرآن کی آیات کا سردار ایسے ہی نہیں کہا جاتا۔ ہمارے پاس جو ذرائع ہیں وہ اس آیت کو صرف ایک مذہبی دعا کے طور پر نہیں دیکھتے، بلکہ وہ اس کا ایک کثیر الجہتی تجزیہ پیش کرتے ہیں جو فلسفے، جدید سائنس، یہاں تک کہ انسانی نفسیات کے دروازوں پر بھی دستک دیتا ہے۔ تو آج ہم نے یہی سوچا کہ اس آیت پر کچھ گہرائی سے بات کی جائے، اس کے الفاظ کے پیچھے جو مفہوم چھپا ہے اسے کھوجا جائے اور یہ سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ 1400 سال پہلے بیان کیا گیا ایک تصور آج کے انسان کے لیے کیا معنویت رکھتا ہے۔ چلیے اس علمی سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ اچھا، تو سب سے پہلے اس آیت کے بنیادی ڈھانچے پر ہی بات کرتے ہیں۔ اس کا آغاز ہی توحید کے سب سے طاقتور اعلان سے ہوتا ہے۔ اللہ، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جی، یہ ایک بنیاد قائم کر دیتا ہے، لیکن اس کے فوراً بعد جو دو صفات آتی ہیں، القیوم، وہ بہت دلچسپ ہیں۔ زندہ ہونا تو سمجھ آتا ہے، لیکن یہ القیوم کیا ہے؟ اس کا ٹھیک مطلب کیا ہے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ دیکھیں، القیوم کا ترجمہ عام طور پر کیا جاتا ہے قائم رکھنے والا۔ جی، لیکن یہ صرف قائم رکھنا نہیں ہے، اس میں دو مفہوم ہیں، خود قائم رہنا اور دوسروں کو قائم رکھنا۔ اچھا، یعنی وہ ذات جو اپنے وجود کے لیے کسی کی محتاج نہیں، لیکن کائنات کی ہر شے، ہر ایک چیز اپنے وجود کے لیے اس کی محتاج ہے۔ تو یہ دونوں صفات ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں؟ بالکل لازم و ملزوم ہے، کیونکہ جو خود زندہ اور قائم بذات نہیں ہوگا وہ کائنات کے اتنے بڑے، اتنے پیچیدہ نظام کو کیسے قائم رکھ سکتا ہے؟ یعنی اگر وہ الحی نہ ہو تو القیوم نہیں ہو سکتا، اور اگر وہ القیوم نہ ہو تو کائنات کا وجود ہی ممکن نہیں۔ بالکل، یہ بہت گہرا تعلق ہے۔ اور پھر فوراً ہی ایک نفی آتی ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند۔ یہ جملہ بظاہر بہت سادہ لگتا ہے۔ بظاہر سادہ ہے، لیکن یہ انسانی تصور کی تمام حدیں توڑ دیتا ہے۔ وہ کیسے؟ ہماری دنیا میں ہر زندہ چیز کو آرام کی ضرورت ہے۔ بالکل تھکاوٹ، توانائی کا ختم ہو جانا، یہ تو زندگی کی سب سے بڑی حقیقتیں ہیں۔ صحیح۔ نیند اور اونگ اسی کمزوری کی علامت ہیں۔ ہاں، تو یہ جملہ کہہ رہا ہے کہ جس ہستی کا تم تصور کر رہے ہو اس پر اپنی دنیا کی خصوصیات کا اطلاق مت کرو۔ وہ زندگی کی ایک ایسی شکل ہے جو وقت، تھکاوٹ اور تبدیلی کی قید سے مکمل طور پر آزاد ہے۔ واو! یعنی ایک ہی جملے میں خدا اور مخلوق کے درمیان ایک بہت بڑی حد قائم کر دی گئی ہے۔ جی، ایک ناقابل عبور حد۔ اور اس کے بعد ملکیت اور علم کا دائرہ بیان ہوتا ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اسی کا ہے۔ جی، لیکن اگلا حصہ، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے، یہ طاقت کے تصور کو اور بھی واضح کر دیتا ہے۔ بالکل، یہ صرف ملکیت کا اعلان نہیں ہے، یہ مکمل حاکمیت، ایبسلیوٹ سوورینٹی کا بیان ہے، یہاں تک کہ اس کے دربار میں کسی کو بولنے کا اختیار بھی اسی کی عطا سے ملتا ہے۔ اور پھر علم کی بات آتی ہے۔ جی، علم کی وسعت، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے، اور یہ صرف ماضی اور مستقبل کا علم نہیں ہے، تو پھر یہ ظاہر اور باطن کا علم بھی ہے۔ وہ ہمارے ارادوں کو بھی جانتا ہے اور ان کے نتائج کو بھی۔ یہاں آ کر آیت کا وہ حصہ آتا ہے جس پر شاید سب سے زیادہ بحث ہوئی ہے۔ جی، اس کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو گھیر رکھا ہے۔ تو یہ کرسی کیا ہے؟ کیا یہ کوئی حقیقی فزیکل تخت ہے جس پر خدا بیٹھا ہے؟ یہ تصور تو ذہن میں بہت سے سوالات لاتا ہے۔ اور یہی اس آیت کی خوبصورتی ہے کہ یہ آپ کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ دیکھیں، زیادہ تر جو ہمارے کلاسیکی مفسرین اور علماء ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں کہ اسے ایک حقیقی لکڑی یا سونے کے تخت کے طور پر نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ ایک علامت ہے، ایک سمبل ہے۔ اس کی کئی تشریحات ہیں۔ مثلاً ایک تشریح تو یہ ہے کہ یہ اللہ کی عظمت، اس کی بادشاہت اور اس کے اختیار کی علامت ہے۔
جس طرح دنیا میں بادشاہ کا تخت اس کی سلطنت کی وسعت اور طاقت کو ظاہر کرتا ہے، اسی طرح یہ کرسی کائنات پر اللہ کی مکمل حاکمیت کو ظاہر کرتی ہے۔ اچھا، اور دوسری تشریحات کیا ہیں؟ میں نے سنا ہے کہ اس سے مراد علم بھی لیا گیا ہے۔ جی ہاں، اور یہ سب سے گہری تشریحات میں سے ایک ہے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منسوب ہے۔ اچھا، ان کے مطابق کرسی سے مراد اللہ کا علم ہے۔ اس تناظر میں آیت کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اس کے علم نے آسمانوں اور زمین کو گھیر رکھا ہے، یعنی کائنات کا کوئی ذرہ، کوئی واقعہ، کوئی سوچ اس کے علم کے دائرے سے باہر نہیں۔ یہ تصور کرسی کو ایک مادی چیز سے اٹھا کر ایک لامحدود تجریدی حقیقت بنا دیتا ہے۔ واہ، یہ علم کا تصور تو بہت ہی گہرا ہے۔ یہ تو مجھے سیدھا فلسفے کی ان بڑے سوالات کی یاد دلا رہا ہے جو صدیوں سے پوچھے جا رہے ہیں۔ کون سے سوالات؟ وہی کہ اصل وجود کیا ہے، حقیقی علم کیا ہے، اور وقت کی حقیقت کیا ہے۔ کیا اس آیت میں ان کے بھی جوابات ہیں؟ بلا شبہ یہ آیت تو جیسے مابعد الطبیعیات یعنی میٹا فزکس کا خلاصہ ہے۔ اچھا، آئیے پہلے سوال کو دیکھتے ہیں، وجود کیا ہے؟ واٹ از ایگزسٹنس؟ فلسفے کی پوری تاریخ اسی سوال کے گرد گھومتی ہے۔ صحیح۔ آیت کا پہلا جملہ ہی اس کا جواب دیتا ہے، اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہاں فلسفے کی زبان میں کہا جا رہا ہے کہ حقیقی، خود مختار اور لازوال وجود جسے نیسیسری ایگزسٹنس کہتے ہیں، وہ صرف ایک ہے۔ اور باقی سب چیزیں، ہم ستارے، یہ کہکشائیں، یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے۔ بالکل، یہ کہتا ہے کہ ہماری حقیقت ایک اضافی حقیقت ہے، ہم اپنے ہونے کے لیے اس ایک حقیقی وجود پر انحصار کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا سوال علم کا؟ جی، علم کیا ہے؟ واٹ از نالج؟ آیت کہتی ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ یہ انسانی علم کی حدود کا ایک دو ٹوک اعلان ہے۔ یہ تو ایک طرح سے انسانی عقل پر تنقید بھی ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم سب کچھ جان سکتے ہیں۔ یہ تنقید سے زیادہ حقیقت کا بیان ہے۔ یہ انسانی عقل کی تذلیل نہیں بلکہ اس کی صحیح حیثیت کا تعین ہے۔ اور یہاں کرسی کا وہ علم والا مفہوم اور بھی گہرا ہو جاتا ہے نا؟ بالکل، فلسفے میں ایک تصور ہے سبجیکٹ اور آبجیکٹ کا۔ آبجیکٹ وہ شے ہے جسے جانا جائے اور سبجیکٹ وہ ہے جو جاننے والا ہے۔ جی، اس آیت کے مطابق پوری کائنات ایک آبجیکٹ ہے، ایک معلوم شے، اور خدا وہ واحد سبجیکٹ ہے جو اس کا مکمل احاطہ کیے ہوئے ہے۔ وہ اس نظام کا حصہ نہیں بلکہ اس سے ماورا اور اس پر محیط ہے۔ اور تیسرا فلسفیانہ سوال وقت اور تبدیلی کا؟ جی، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند۔ یہ جملہ خدا کی ذات کو وقت اور مکان یعنی اسپیس ٹائم کی حدود سے باہر کر دیتا ہے۔ کیسے؟ تبدیلی، تھکاوٹ، آغاز، انجام، یہ سب وقت کے تابع ہیں۔ یہ آیت کہہ رہی ہے کہ وہ ذات ایک غیر متغیر، امیوٹیبل اور مطلق حقیقت ہے۔ وہ تبدیلی کے عمل سے گزر نہیں رہی بلکہ تمام تبدیلی اسی کے قائم کردہ قوانین کے تحت ہو رہی ہے۔ یہ فلسفیانہ بحث بہت دلچسپ ہے، لیکن یہاں میرا ذہن ایک اور سمت میں جا رہا ہے۔ کس طرف؟ جب ہم کائنات کی وسعت، اس کو قائم رکھنے والے قوانین اور علم کے احاطے کی بات کرتے ہیں تو لامحالہ ذہن جدید سائنس کی طرف جاتا ہے۔ کیا ان دو دنیاؤں میں کوئی رابطہ ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے اور اس کا جواب احتیاط سے دینا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں، سائنس ہمیں بتاتی ہے کیسے یعنی ہاؤ، جبکہ مذہب بتاتا ہے کیوں یعنی وائی۔ ان کی زبانیں مختلف ہیں لیکن بعض اوقات ان کے دریافت کردہ تصورات میں حیرت انگیز ہم آہنگی نظر آتی ہے۔ مثلاً آیت کہتی ہے اس کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو گھیر رکھا ہے۔ جی، جدید کاسمولوجی ہمیں بتاتی ہے کہ ہماری کائنات نہ صرف ناقابل تصور حد تک وسیع ہے بلکہ یہ مسلسل پھیل رہی ہے، ہر کہکشاں دوسری سے دور جا رہی ہے۔ تو یہ وسعت اور احاطے کا تصور، جی، یہ تصور سائنس اور اس آیت میں مشترک ہے۔ لیکن مجھے یہاں ایک سوال پوچھنا ہے۔ جب ہم ایک 1400 سال پرانے متن کو ڈارک میٹر یا پھیلتی ہوئی کائنات جیسے جدید نظریات سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو کیا یہ خطرہ نہیں کہ ہم صرف وہی دیکھ رہے ہیں جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں؟
مطلب ہم ایک جدید تصور کو زبردستی ایک قدیم متن پہ تھوپ رہے ہیں؟ آپ کا نقطہ بہت اہم ہے اور یہ فکری دیانتداری کا تقاضا ہے۔ مقصد ہرگز یہ نہیں کہ ہم یہ ثابت کریں کہ قرآن ایک سائنسی کتاب ہے۔ صحیح۔ ایسا کرنا ان دونوں کے دائرہ کار کو غلط سمجھنا ہوگا۔ جیسا کہ ہمارے ایک ماخذ میں واضح کیا گیا ہے کہ کرسی کو آئنسٹائن کے اسپیس ٹائم فیبرک کے برابر قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اچھا۔ کرسی ایک روحانی اور علامتی تصور ہے، اسپیس ٹائم فیبرک کشش ثقل کی وضاحت کرنے والا ایک سائنسی ماڈل ہے۔ یعنی دونوں کا دائرہ کار بالکل مختلف ہے؟ بالکل۔ ان کا موازنہ کرنے کا مقصد ان کو برابر ثابت کرنا نہیں بلکہ انسانی سوچ کے لیے نئے دریچے کھولنا ہے۔ ٹھیک ہے، اس وضاحت کے بعد اب ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ آیت کا اگلا حصہ ہے اور ان دونوں کی حفاظت اسے تھکاتی نہیں۔ اس میں کیا کوئی سائنسی پہلو نظر آتا ہے؟ اگر ہم ایک متوازی تصور تلاش کریں تو سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ کائنات کو 4 بنیادی قوتیں، فنڈامنٹل فورسز، ایک ناقابل یقین توازن کے ساتھ تھامے ہوئے ہیں۔ کشش ثقل اور کشش ثقل، الیکٹرو میگنیٹزم اور 2 نیوکلیئر قوتیں۔ اگر ان قوتوں کی شدت میں 1% کے اربویں حصے کا بھی فرق آ جاتا تو ستارے نہیں بن سکتے تھے، زندگی وجود میں نہیں آ سکتی تھی۔ یعنی ایک بہت نازک توازن ہے۔ بہت نازک۔ تو کائنات ایک خودکار نظام کے تحت چلتی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن یہ سوال ہمیشہ باقی رہتا ہے کہ یہ قوانین، یہ نازک توازن، یہ قوتیں کس نے بنائیں اور کون انہیں قائم رکھے ہوئے ہے؟ تو آیت اسی قائم رکھنے والی قوت کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ جی، ایک ایسی قوت جسے یہ سب کرنے میں کوئی تھکاوٹ، کوئی محنت نہیں لگتی۔ اور ڈارک میٹر اور ڈارک انرجی کا تصور جس کا آج کل بہت چرچا ہے، اس کا اس آیت سے کیا تعلق بنتا ہے؟ یہ موازنہ سب سے زیادہ حیران کن ہے۔ وہ کیسے؟ آج کی سائنس کے مطابق کائنات کا وہ حصہ جسے ہم دیکھ سکتے ہیں، ستارے، سیارے، کہکشائیں، وہ کل کائنات کا صرف 5% ہے۔ صرف 5%؟ جی، باقی 95% حصہ ایسی پراسرار چیزوں پر مشتمل ہے جنہیں ہم ڈارک میٹر اور ڈارک انرجی کہتے ہیں۔ یہ نظر نہیں آتے، ہم انہیں کسی آلے سے براہ راست دیکھ نہیں سکتے۔ لیکن پھر ہمیں ان کا پتہ کیسے چلا؟ ان کے کشش ثقل کے اثرات سے۔ یہی وہ غیبی قوت ہے جو کہ گلیکسیوں کو بکھرنے سے روکے ہوئے اور کائنات کو پھیلا رہی ہے۔ تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ سائنس بھی ایک ایسی غیبی محیط اور قائم رکھنے والی قوت کا اعتراف کر رہی ہے جو نظر نہیں آتی لیکن پوری کائنات پر اثر انداز ہو رہی ہے؟ بالکل، ایک ایسی طاقت جو ہر جگہ موجود ہے، نظام کو چلا رہی ہے، لیکن ہماری حسیات کی پہنچ سے باہر ہے۔ یہ تصور آیت الکرسی میں بیان کردہ الحی القیوم کی صفت سے بہت قریب محسوس ہوتا ہے۔ ایک ایسی ذات جو نظر نہیں آتی لیکن ہر شے کو اسی نے تھام رکھا ہے۔ جی، دوبارہ کہوں گی، یہ دونوں ایک چیز نہیں ہے، لیکن یہ موازنہ ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ حقیقت ہماری سمجھی ہوئی حقیقت سے کہیں زیادہ وسیع اور پر اسرار ہے۔ یہ ساری علمی، فلسفیانہ اور سائنسی باتیں اپنی جگہ بہت دلچسپ ہیں، لیکن آخر میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک عام انسان کے زندگی میں اس آیت کی کیا اہمیت ہے؟ ان گہرے تصورات کا میری اور آپ کی روزمرہ کی زندگی سے کیا تعلق ہے؟ اس کا تعلق ہماری روح اور ہماری نفسیات سے ہے۔ اچھا؟ روحانی طور پر صوفیہ نے آیت الکرسی کو معرفت الہی کا ایک بہت گہرا ذریعہ سمجھا ہے۔ وہ کرسی کو انسان کے دل سے بھی جوڑتے ہیں۔ دل سے؟ وہ کیسے؟ ایک قول ہے کہ جس طرح کرسی آسمانوں اور زمین کو محیط ہے، اسی طرح اگر مومن کا دل اللہ کی معرفت اور محبت کے نور سے روشن ہو جائے تو وہ بھی اپنے اندر کائنات جیسی وسعت پیدا کر لیتا ہے۔ اس کا نقطہ نظر محدود نہیں رہتا۔ اور عملی زندگی میں ہم اسے اکثر ڈر، خوف اور خطرے کے وقت حفاظت کی دعا کے طور پر پڑھتے ہیں۔ یہ حفاظت کا ذریعہ تو یقیناً ہے، لیکن یہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ ایمان کو مضبوط کرنے اور نفسیاتی طور پر مستحکم ہونے کا ایک غیر معمولی وسیلہ ہے۔ وہ کس طرح؟ ذرا سوچیں، آج کے دور کا انسان کتنے خوف میں مبتلا ہے۔ مستقبل کا خوف، ناکامی کا خوف، تنہائی کا خوف، اپنی بے وقتی کا احساس۔ بالکل، جسے وجودی بحران یا ایگزسٹینشل کرائسس کہتے ہیں۔ یہ احساس کہ ہم اتنی بڑی کائنات میں تنہا اور بے بس ہیں ملتا ہے۔ اسے پیغام ملتا ہے کہ تم تنہا نہیں ہو، تم اور تمہاری یہ پورے کائنات ایک ایسی ہستی کے علم، اختیار اور احاطے میں ہے جو الحی ہے، یعنی ہمیشہ زندہ، اور القیوم ہے، یعنی سب کو تھامے ہوئے ہے۔
اور جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ۔ جی، یعنی اس کی توجہ ایک لمحے کے لیے بھی تم سے نہیں ہٹتی۔ یہ احساس کہ کوئی ہے جو سب کچھ سنبھالے ہوئے ہے، بے بسی کے احساس کو ختم کر کے بھروسہ اور سکون پیدا کرتا ہے۔ تو یہ صرف ایک دعا نہیں، یہ ایک مکمل ورلڈ ویو ہے۔ بالکل، ایک ایسا ورلڈ ویو جو انسان کو کائنات میں اس کا صحیح مقام دکھاتا ہے۔ تو اگر اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا جائے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کی صرف ایک آیت اپنے اندر علم کے کئی سمندر رکھتی ہے۔ ایک عام مومن کے لیے یہ تحفظ اور ذکر کا ذریعہ ہے، ایک مفکر کے لیے فکر کو وسعت دینے کا آلہ، اور ایک فلسفی کے لیے وجود، علم اور وقت کے رازوں کی کنجی۔ اور شاید ایک سائنسدان کے لیے بھی کائنات کی عظمت پر حیران ہونے کا ایک نیا زاویہ ہے۔ بالکل۔ اور اس میں ایک آخری لیکن بہت اہم نقطہ شامل کرنا چاہوں گی۔ جی ضرور۔ مغربی فلسفے میں جو مطلق حقیقت یعنی دی ایبسلیوٹ کا تصور پایا جاتا ہے، وہ اکثر ایک غیر شخصی، ایک امپرسنل قوت کا ہوتا ہے، ایک ایسا وجود جس کا اپنا کوئی ارادہ یا شعور نہیں۔ ٹھیک ہے۔ جبکہ آیت الکرسی جس خدا کا تصور پیش کرتی ہے وہ الحی یعنی زندہ اور باشعور ہے، اور القیوم یعنی کائنات کے ساتھ ایک فعال تعلق میں ہے۔ مطلب وہ کائنات کو بنا کر چھوڑ نہیں گئی۔ بالکل، وہ ہر لمحہ اسے قائم رکھے ہوئے ہے۔ یہ ایک بے جان اصول نہیں بلکہ ایک زندہ حقیقت ہے۔ یہ ایک بہت اہم فرق ہے۔ تو آج کی اس گفتگو کو ہم ایک سوال پر ختم کرتے ہیں جس پر ہمارے سامعین سوچ سکتے ہیں۔ اگر یہ ایک آیت اپنے اندر اتنی وسعت رکھتی ہے کہ فلسفہ، سائنس اور روحانیت سب اس سے روشنی حاصل کرتے نظر آتے ہیں، تو کیا علم کی یہ مختلف شاخیں حقیقت میں ایک دوسرے سے الگ ہیں، یا پھر یہ سب ایک ہی مطلق حقیقت کو اپنے اپنے محدود زاویوں سے دیکھنے اور سمجھنے کی الگ الگ کوششیں ہیں؟